بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے دونوں چینلز کے پلیٹ فارم سے جتنی بھی آڈیو بکس کی ریکارڈنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے اسے خود بھی سنیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں، اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے لنکس ڈسکرپشن میں دیے گئے ہیں، ہمیں سبسکرائب اور فالو ضرور کریں تاکہ آپ کو ضروری اپڈیٹس ملتے رہیں، اور ہماری ٹیم کی فنانشیل سپورٹ کے لیے پیٹریون کی لنک ضرور چیک کریں۔ جزاک اللہ۔ صدیوں کا مسافر، وقت کی کہانی، صدیوں کے مسافر کی زبانی، ازل سے ابد تک زندہ رہنے والے ایک انوکھے دیداور کی داستان۔ مصنف M.A. راحت۔ ایپیسوڈ 10۔ لعیشہ کون تھی؟ فروزہ نے پوچھا۔ یونان کے ایک پسماندہ گھرانے میں پیدا ہونے والی ایک لڑکی، جس نے تاریخ یونان میں تو شہرت حاصل نہیں کی، لیکن دیکھنے والی آنکھ نے اسے بہت دور تک دیکھا۔ قدیم یونان کی تاریخ میں ایجا کی تہذیب کا ذکر بطور خاص آتا ہے۔ اس کا مرکز جزیرہ کریٹ تھا۔ کریٹ کے باشندے تندخوار اور جاں فروش تھے۔ خطے کی آب و ہوا نے انہیں جسمانی توانائی بخشی تھی۔ اس کے علاوہ کریٹ کو سمندر نے ایک طرف سے بیرونی حملوں سے محفوظ کر دیا تھا۔ صحت مندی، فارغ البالی اور پرسکون آب و ہوا نے کریٹ کے باشندوں کو فتح و تسخیر کا ذوق و شوق بخش دیا تھا۔ یہ جزیرہ مشرقی بحر روم کو قطع کرنے والے عام راستوں پر واقع تھا، ساتھ ہی ایشیا، افریقہ اور یورپ سے اتنا قریب تھا کہ منچل ملاح ابتدائی دور کی کشتیوں پر سوار ہو کر مصر، افریقہ اور یونان پہنچ سکتے تھے۔ جزیرے کی جغرافیائی حیثیت ایسی تھی جس کے باعث جزیرے کے باشندوں نے تبان تجارت و بحری قزاقی اختیار کر لی تھی۔ جب تانبے کی ساخت کا فن افریقہ اور ایشیائی کوچک کے دوسرے حصے سے کریٹ پہنچا تو وہاں تہذیب کا آغاز ہو گیا۔ مصر کی طرح کریٹ میں بھی مطلق العنان بادشاہی کا دور شروع ہو گیا تھا۔ ان بادشاہوں کو مذہبی پیشوائی بھی حاصل تھی اور وہ ایک مرکزی نظام کے تحت کاروباری حکومت چلاتے تھے۔ پھر جب کریٹ کی قوت عروج پر پہنچ گئی تو اس نے بحری سلطنت قائم کر لی، جس میں بحیرہ ایجا کے جزیرے بھی شامل تھے اور ایشیائی کوچک اور یونان کے سواحل کے بیرونی چوکیاں بھی۔ تہذیب و ترقی پر گامزن ان لوگوں کے لیے ابھی عیش گاہیں مہیا نہیں ہوئی تھیں۔ قدیم یونان کے باغوں میں جو اور گندم کے علاوہ پھل، انگور اور شہد پیدا ہوتا تھا۔ گوشت بہت کم تھا کیونکہ بہترین جگہیں غلے کی کاشت کے لیے وقف تھے۔ صرف پہاڑوں کی ڈھلانوں میں چراگاہیں تھیں۔ وہاں بھیڑ بکریوں کے بہت کم ریوڑ جا سکتے تھے کیونکہ مویشی ان ڈھلوانوں پر چڑھ نہیں سکتے تھے، لیکن حوصلہ مند لوگ کشتی رانی سے عشق کرتے تھے۔ ساحل کے دندانہ وار ہونے کے باعث اور جزیروں کی کثرت کے سبب کشتیوں کو جگہ جگہ پناہ مل سکتی تھی۔ موسم گرما کشتی رانی کا خاص موسم ہوتا تھا اور اس موسم میں تباہی خیز طوفان بہت کم آتے تھے۔ کشتیاں سینکڑوں میل سے دور نظر آ جاتی تھیں اور زمین ان کی نگاہوں سے اوجھل نہیں ہوتی تھی۔ ایسے جہازوں میں سفر کیا جاتا تھا جن میں بادبان ہوتے تھے یا جنہیں چپوؤں کے ذریعے چلایا جاتا تھا۔ بعض اوقات دونوں چیزوں سے بیک وقت کام لیا جاتا تھا۔ یہ سفر خشکی کے راستے پہاڑ پر چڑھنے اور اترنے کے مقابلے میں زیادہ آسان اور آرام دہ تھے۔ نیز مسافت جلد طے ہو جاتی تھی، چنانچہ یونانیوں نے بحری تجارت کا ایک عمدہ اور سرگرم نظام قائم کر لیا تھا۔ یونان اور ایشیائی کوچک سے روغن، زیتون اور دوسری چیزیں اب پہاڑوں کے ذریعے سے دور دور کے ملکوں میں پہنچائی جاتی تھی، جہاں وہ ہاتھوں ہاتھ فروخت ہوتے اور ان کے بدلے میں دھاتیں، غلہ اور وطنی ضرورت کی دوسری چیزیں حاصل کی جاتی تھیں۔ جن دنوں کا میں ذکر کر رہا ہوں پروفیسر، وہ اہل یونان اور اہل ٹرائے کے درمیان جنگ ہونے کے بعد کی کہانی ہے۔ یہ جنگ 1170 قبل مسیح میں ہوئی تھی اور یہ انہی مہمات کا ایک جز تھی جو یونانیوں کو ایشیائی کوچک کے مغربی ساحل کے ساتھ ساتھ جزائر ایجا کی تہذیب کے بیرونی چوکیوں سے پیش آ گئی۔ ایلیگا میمون اور بہترین یونانی بہادر ایکیلیس کے درمیان جھگڑا ہو چکا تھا اور وہ روٹ کر اپنے خیمے میں جا بیٹھا۔ چنانچہ لڑائی میں یونانیوں کی حالت پتلی ہو گئی تھی۔ اسی اثنا میں شاہ ٹرائے کا بیٹا ہیکٹر پیٹروکلوس کو قتل کرنے میں کامیاب ہو گیا، جو ایکیلیس کا بہترین دوست تھا۔ اس پر غمزدہ ایکیلیس نے انتقام میں ہیکٹر کو قتل کر ڈالا۔ یہ دور یونانی دیوتاؤں کا دور تھا۔ ان یونانی دیوتاؤں کا وسیع خاندان کوہ اولمپس کی برف پوش بلند پہاڑیوں پر تھا۔
یہ پہاڑ یونانیوں کے شمالی کنارے پر ہے۔ دیوتاؤں کے خاندان پر زوئس اور اس کی بیوی ہیرا کی حکومت تھی۔ یہ دیوتا انسانی معاملات میں مداخلت کرتے رہتے تھے۔ پوسیڈن سمندروں کا دیوتا تھا۔ اس نے اوڈیسیس کو جا بجا سرگرداں پھرایا۔ خود زوئس نے ایکیلیس کی حمایت کی، جو تھیئس نام کی ایک دیوی کا بیٹا تھا۔ جب ایگا میمون سے جھگڑنے کے بعد ایکیلیس روٹ کر اپنے خیمے میں جا بیٹھا۔ جب ایکیلیس ہیکٹر کو قتل کرنے کے لیے نکلا تو اسے ایسٹس نے ہتھیار فراہم پہنچائے تھے، جو اسلحہ سازی کا دیوتا تھا۔ جب ایکیلیس ہیکٹر کی لاش کو ٹرائے کے فصیل کے ارد گرد کھینچتا پھرتا تھا تو پھر دیوتاؤں نے مداخلت کی اور کہہ سن کر اسے راضی کر لیا کہ ہیکٹر کی لاش کو مناسب تدفین کے لیے اہل ٹرائے کے حوالے کر دی جائے۔ میری اس تفصیل سے پروفیسر تم نے اس دور کے یونان کا اندازہ لگایا ہوگا جس کا میں تذکرہ کر رہا ہوں۔ گویا یہ دور تہمات اور دیوی دیوتاؤں کا دور تھا۔ ہر چیز پر ان کی حکمرانی تھی۔ ان کے آپس کے جھگڑے بڑی اہمیت رکھتے تھے اور اہل یونان ان میں باقاعدہ ملوث ہوا کرتے تھے۔ دیوتاؤں کے ساتھ غیر معمولی گہرے روابط پر یونانی کس وجہ سے استوار تھے؟ مظاہر فطرت میں جو چیزیں تحیر خیز اور دہشت انگیز تھیں یا انسانوں میں جو جذبات برہمی پیدا کرتے تھے، ان کا اطمینان بخش حل یونانیوں کو دیوتاؤں میں مل گیا تھا۔ وہ سورج کی حرکات کو اپولو سے منسوب کرتے تھے اور سمندر میں جو طوفان آتے تھے ان کا انتساب پوسیڈن سے ہوتا تھا۔ انسانی عقل و حکمت کی دیوی ایتھینا تھی۔ لڑائی میں فتح اور جنگ کے دیوتا ایریس کی برکت سے حاصل ہوتی تھی، اور محبت میں کامرانی کا ذریعہ ان کے لیے ایفروڈائٹ تھا۔ یہ دیوتاؤں کا کوئی مکمل خاندان نہیں تھا، بلکہ سرکش، حریف اور جھگڑالو افراد کا ایک گروہ تھا جو اس سلسلے میں کچھ خاص قوتیں حاصل کر چکا تھا اور ان قوتوں کو غیر فانی سمجھا جاتا تھا۔ دیوتا کا یہ حال تھا اور عام افراد طاقت کا لوہا مانتے تھے۔ جو جتنا طاقتور ہوتا اتنے ہی بہتر وسائل اور اتنی ہی عزت کا حقدار ہوتا تھا۔ بحری قزاقی عام تھی اور کمزور افراد کے لیے کوئی بہتر جائے پناہ نہیں تھی۔ ان کی تقدیر میں موت اور ذلت و رسوائی ہی لکھی ہوئی تھی۔ ہر جگہ ظلم و بربریت کے مظاہرے نظر آتے تھے۔ ہر شخص دوسرے کو شک و شبہ کی نگاہ سے دیکھتا تھا۔ دراصل اہل یونان اور اہل ٹرائے بالکل اپنے دیوتاؤں کے نقش قدم پر چل رہے تھے۔ اس سلسلے میں مختلف یونانی شہر آپس میں خانہ جنگیوں اور تباہ کن رزم آرائیوں سے لبریز تھے۔ یونان کی سیاسی ناپائیداری، زمین کی شدید ضرورت اور حملہ آوروں کی روایتی نزاع کا نتیجہ تھی۔ یہ نزاعات بعض اوقات سخت خون ریزی کا موجب ہوتے تھے اور بعد میں انہی کی وجہ سے یونان بہت سی شہری ریاستوں میں بڑھ گیا تھا۔ دیوتاؤں کی حیثیتیں الگ تھیں۔ ہیرا نے زوئس سے شکایت کی، کیا آپ سیرس کے کارناموں پر خاموش رہیں گے جس نے اہل ٹرائے کی مدد کی ہے؟ اگر میں اس کے خلاف کوئی قدم اٹھاؤں تو برائی میں شمار کیا جائے گا۔ بادلوں کو سمیٹنے والے زیوس نے کہا، اس بارے میں ایتھینا سے بات کر، وہ خوب سمجھتی ہے کہ اسے کیا کرنا چاہیے۔ میں تجھ سے کچھ نہ کہہ سکوں گا۔ تب ہیرا نے ریویرس سے کہا، یونان کے جوامرد، تو ویریس سے یا کسی دوسرے غیر فانیوں سے کیوں ڈرتا ہے؟ اٹھ اور ویریس پر کاری ضرب لگا کہ وہ بدخو اور وعدہ خلاف ہے۔ اس نے کہا تھا کہ میں اہل ٹرائے سے جنگ کروں گا اور یونانیوں کی مدد کروں گا، مگر اس نے اہل ٹرائے کا ساتھ دیا۔ ریویریز اپنے رتھ پر سوار ہو کر چل پڑا اور ایک خونریز لڑائی کا آغاز ہو گیا جو چند افراد کے قتل اور پھر ان لوگوں کی صلح پر ختم ہوئی۔ اس پرگھٹن ماحول میں یونانی زندگی بسر کر رہے تھے۔ ماحول کی دھن میں لپٹا ہوا میں ایک ایسے خطے کی جانب جا نکلا جس کے بارے میں مجھے کوئی خاص اندازہ نہیں تھا۔ طویل سفر کے بعد میری چھوٹی سی بوسیدہ کشتی ایک ساحل سے جا لگی، دو دندانہ وار تھی اور جس کے ایک سمت سخت کائی زدہ لیکن موٹے اور مضبوط شہتروں سے جہازوں کا سامان اتارنے کی جگہ بنائی گئی تھی۔ مضبوط شہتروں کے نزدیک ایک بادبانی جہاز لنگر انداز تھا جس پر سے بے شمار مزدور شراب کے بڑے پیپے اور پانوں کے بنے ہوئے ٹوکرے اتار رہے تھے۔ اس بار پروفیسر، میں نے ایک زمانہ سمندر کے سینے پر گزارا تھا اور انسانوں سے دور رہا تھا، اس لیے خود کو انسانوں کے درمیان پا کر مجھے بے حد خوشی ہوئی تھی۔ میں نے اپنی کشتی کا یہ مختصر فاصلہ بھی دور کر دیا اور خود بھی اس جہاز کے نزدیک پہنچ گیا۔ چند طاقتور توانا لوگ ہاتھوں میں رسیوں کے کوڑے لیے مزدوروں کی نگرانی کر رہے تھے، اور جب بھی کسی مزدور کے قدموں میں لغزش ہوتی تو یہ کوڑے مار مار کر اسے دور کر دیتے۔
ایسے ہی مار کا شکار ایک بوڑھا مزدور مع شراب کے وزنی پیپے کی میری کشتی میں آ گرا تھا، اور میری یہ چھوٹی سی کشتی جو پہلے ہی ماہوں سال کے پورا سر سمندری نمک سے بوجھل ہواؤں سے تنگ آ کر عمر ختم کر چکی تھی، چٹک کر الٹ گئی، اور بوڑھا مزدور تو سمندر کی گہرائیوں میں روپوش ہو گیا، لیکن شراب کا ڈھول سمندر پر تیرنے لگا۔ میں اپنی دیرینہ رفیق سے محروم ہو چکا تھا، اور اس کے ٹوٹ جانے پر افسوس بھی نہ کر سکا کہ چند افراد نے مجھے اوپر سے آواز دی، ایک بوڑھے اور بدخو انسان کی زندگی اتنی قیمتی نہیں ہوتی کہ تو اس کا ماتم کرے، نہ ہی لکڑی کی بوسیدہ کشتی اس شراب کے پیپے کی قیمت رکھتی ہے، اس لیے تو سوچنے کے بجائے اس پیپے کو اپنے شانوں پر سنبھال اور باہر نکل آ جا، ایک کوڑا بردار نے کہا، اور میں نے آنکھیں بند کر کے گردن ہلا دی۔ انسان جوں کا توں میرے سامنے آیا تھا، لیکن سمندر کی طویل زندگی نے مجھے مصالحت کی طرف راغب کر دیا، اور میں نے شراب کا وزنی ڈھول اپنے کاندھے پر لاد دیا، پھر تیرتا ہوا سیڑھیوں تک پہنچ گیا۔ وزنی برتن کندھے پر اٹھائے ہوئے میں اوپر پہنچ گیا، اور مجھے ایک سمت کا راستہ بتا دیا گیا۔ شراب کے پیپے جہاں جمع کیے جا رہے تھے وہاں بھی چند لوگ موجود تھے، یہ عمرہ تھے جن کا مال اس جہاز سے آیا تھا۔ ایک چوغا دری بوڑھا لوگوں کے ایک گروہ میں موجود تھا، اس کی آن بان دیکھنے کے قابل تھی۔ میں نے پیپا رکھا اور سیدھا ہوا ہی تھا کہ مجھے ایک آواز سنائی دی، فلپس، ذرا اس غلام کو دیکھو، کتنا خوبصورت جوان ہے، مجھے یقین ہے کہ پولیفاس اسے میرے پاس لایا ہوگا۔ اے جوان، ادھر آ۔ اس بار اس نے مجھے مخاطب کیا، اور میں اس کے پاس چلا گیا۔ کیا نام ہے تمہارا؟ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، غلام۔ میں نے نام پوچھا ہے، بوڑھے نے کسی قدر ناگوار لہجے میں کہا۔ غلام کا اپنا کوئی نام نہیں ہوتا، آقا انہیں جو بھی نام دے دے، میں نے نیاز مندی سے کہا، اور بوڑھا خاموش ہو گیا۔ واہ، آقاؤں پر اتنا بھروسہ کرنے والے مجھے پسند ہیں۔ بس تم ان لوگوں کے درمیان نہ جاؤ، انفیٹس کے غلام بار برداری نہیں کرتے، یہاں کھڑے ہو جاؤ۔ اور میں نے گردن ہلا دی، پھر میں اس کے اشارے پر ایک جگہ کھڑا ہو گیا۔ اسی وقت چابک برداروں میں سے دو میری طرف آئے، اور ان میں سے ایک میری گردن دبوچ کر بولا، یہاں کیوں کھڑے ہو گئے نمک حرام، کام کرتے ہوئے دم نکلتا ہے، چلو پیپے اٹھاؤ۔ اے تم اندھے ہو، تم نے نہیں دیکھا کہ وہ میرے غلاموں کی صف میں کھڑا ہے؟ انفیٹس نے غراتے ہوئے کہا، یہ جہاز کا بار بردار ہے، تمہارا غلام نہیں، سمجھے تم، اور تم ابھی تک یہاں کھڑے ہو۔ ان میں سے دوسرے نے رسی کا چابک کھلاتے ہوئے کہا، اور پھر ایک چابک میری پشت پر رسید کر دیا گیا۔ بس غضب ہو گیا۔ انفیٹس کے جام بازوں نے چابک والوں پر حملہ کر دیا، انہوں نے بھی تلواریں نکال لیں اور جنگ ہونے لگی۔ چابک والوں کے دوسرے لوگ بھی آ گئے تھے، اور بندرگاہ پر خون برسنے لگا تھا، بہت سے لوگ ہلاک ہو گئے تھے۔ پھر مداخلت کاروں نے اس جنگ کو ختم کرایا، لیکن انفیٹس کا پلڑا بھاری تھا، اس نے مجھے نہیں چھوڑا۔ یوں یہاں میرا پہلا قدم خون ریزی سے ہی بھرا ہوا تھا۔ انفیٹس نے مجھے اپنے رتھ پر پیچھے بٹھا لیا، اور رتھ چل پڑا۔ حسن یونان بکھرا پڑا تھا، ہر طرف رنگ رلیوں کا دور دورہ تھا۔ قومیں جب عروج کی جانب سفر کر رہی ہوتی ہیں تو ان کی یہی کیفیت ہوتی ہے پروفیسر، تاکہ زوال کے راستے آسان ہو جائیں۔ انفیٹس شراب کا بہت بڑا تاجر تھا، اس کا خوبصورت مکان بے شمار ملازموں سے بھرا ہوا تھا اور بے حد وسیع اور کشادہ تھا۔ مکان کے احاطے میں خوبصورت باغیچہ لہلہا رہا تھا، جس میں پھل اور پھول سجے ہوئے تھے۔ باغیچے میں ایک سفید مرمر کا حوض بنا ہوا تھا، جس میں رنگین پانی بھرا ہوا تھا، گویا عیش و عشرت کے تمام سامان یہاں موجود تھے۔ مجھے چونکہ وہ بڑی چاہ سے یہاں لایا تھا، اور اس نے مجھے اپنا غلام تصور کر لیا تھا، میرے حصول کے لیے چونکہ اسے خون بھی بہانا پڑا تھا، اس لیے میری بڑی عزت ہوئی، اور مجھے محل میں خاص جگہ بھیج دیا گیا، جہاں لوگوں کو ہدایت کر دی گئی کہ مجھے سجا سوار کر اس کی غلامی میں پیش کر دیں۔ غلاموں کے بارے میں تھوڑی بہت معلومات تو مجھے تھیں، مگر میں ان کا اصل مصرف نہیں جانتا تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ حالات کا یہ رخ خاصا دلچسپ ہے، انجانے میں مجھے کیا کچھ کرنا ہوگا۔ ویسے اب تک میں نے جو کچھ دیکھا تھا اس میں غلاموں کا کام تو صرف غلامی ہی تھا۔ انفیٹس مجھ سے کیا چاہتا ہے؟ دلچسپ بات تھی پروفیسر،
میں ہر طرح سے بن سور کر تیار ہو گیا اور پھر رات کو مجھے انفیٹس کی خدمت میں بھیج دیا گیا۔ جس جگہ مجھے لے جایا گیا تھا یہ انفیٹس کے محل نما مکان کا عقبی حصہ تھا۔ یہاں پر بھی حسین باغ لگا ہوا تھا جہاں جا بجا سبز گھاس لہرا رہی تھی، اور اسی سبز گھاس پر نہایت خوبصورت تخت بچھا ہوا تھا۔ اس حسین تخت پر الفیٹس دراز تھا۔ تخت کے سامنے ایک گہرا اور لمبا حوض بنا ہوا تھا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ اس حوض میں کیا ہو رہا ہے۔ حوض کے کنارے پر روشنیاں نظر آ رہی تھیں۔ میں انفیٹس کی خدمت میں پہنچ کر سینے پر ہاتھ باندھ کر جھکا، چونکہ یونانیوں کا مخصوص انداز میں نے دیکھ لیا تھا، اور انفیٹس نے مسکرا کر مجھے دیکھا۔ تب میری نگاہ حوض پر پڑی۔ میں نے محسوس کیا کہ حوض میں نیم برہنہ لڑکیاں تیر رہی ہیں، بالکل ان رنگ برنگی مچھلیوں کی مانند جو اس قسم کے حوض میں نظر آ جایا کرتی ہیں۔ ان کا انداز بڑا دل لبھانے والا تھا۔ ان میں سے اکثر گردنیں باہر نکالتیں اور ان کے سر سے رنگین پانی بہنے لگتا۔ ایک عجیب سی مہک پھیلی ہوئی تھی، اور تب مجھے اس مہک کا راز معلوم ہو گیا۔ حوض میں شراب بھری ہوئی تھی۔ انفیٹس کے یہ شاندار انداز دیکھ کر میں انگشتے بدنگاہ رہ گیا تھا۔ یہ تو ایک امیر کا محل تھا، نہ جانے اس کے علاوہ اور یہاں کیا کچھ ہو۔ دنیا کے حسین غلام، کیا تجھے الفیٹس کی عیشگاہ پسند آئی؟ یہ عیشگاہ شہنشاہوں کی عیشگاہ سے کسی طور کم نہیں۔ میں تو حیران ہوں، میں نے کہا۔ تیرا حسن نگاہوں کو خیرہ کرتا ہے۔ یہ چاند جیسی رنگت تو نے کہاں سے پائی؟ میں نہیں جانتا الفیٹس۔ تیرے انداز بھی غلاموں کے سے نہیں ہیں۔ یوں لگتا ہے جیسے تیری تشکیل دیوتاؤں کی نگاہ خاص سے ہوئی، تاہم تو مجھے پسند ہے۔ میں شکر گزار ہوں الفیٹس۔ الفیٹس کو آقا کہہ، میں تیرا مالک ہوں۔ اگر تو اس نام سے مجھے مخاطب کرتا رہا تو دوسرے لوگ مجھے تعجب سے دیکھیں گے۔ مگر میں تیرا غلام نہیں ہوں الفیٹس، میں نے کہا۔ کیا مطلب؟ نہ ہی میں اس جہاز سے آیا ہوں جس میں سے شراب اتاری جا رہی تھی۔ میں نے تو ایک چھوٹی سی کشتی سے سفر کیا اور یہاں پہنچا۔ جو کچھ بھی ہوا غلط فہمیوں کے دوران ہوا تھا۔ اوہ، کیا تجھے میرے لیے نہیں لایا گیا تھا؟ ہرگز نہیں، میں نے کہا۔ لیکن یہ بات تو نے مجھے بندرگاہ پر نہیں بتائی تھی۔ میں تیری دوستی کا طالب تھا الفیٹس۔ تو دھوکے باز ہے۔ میں نے تیرے لیے خون ریزی کی ہے، اور اب اگر لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ تو میرا غلام نہیں ہے تو پھر مجھ سے بازپرس ضرور ہوگی۔ تو اگر چاہے تو لوگوں سے کہہ دے کہ میں تیرا غلام ہوں، میں تردید نہیں کروں گا، لیکن میں تجھے آقا نہیں کہوں گا، میں نے کہا۔ یہ بڑی پریشانی کی بات ہے، کیونکہ یہ راز چھپا نہیں رہ سکتا۔ جلد ہی لوگوں کو ضرور معلوم ہو جائے گا کہ میں نے زیادتی کی ہے، الفیٹس نے کہا اور ایک حسینہ کو اشارہ کیا۔ لڑکی نے جام بھر کر مجھے پیش کیا اور میں نے وہ جام قبول کر لیا۔ کیا نام ہے تیرا؟ میں نے پوچھا۔ شلابات۔ اور تو کون ہے؟ اس لڑکی نے پوچھا۔ سرزمین یونان پر تو مجھے کوئی بہتر نام دے، میں نے کہا۔ کیا مطلب؟ خود تیرا کوئی نام تو ہوگا؟ ہاں، ہزاروں نام ہیں، مگر مجھے وہ نام پسند ہوگا جو تو مجھے دے گی۔ تب میں تجھے اوکیاس کہوں گی، جس کا مطلب ہے چاند کی پہلی کرن۔ تیرا شکریہ۔ بدمستوں کے درمیان تجھ سے گفتگو نہ ہو سکے گی، اور اب یہاں کسی کو ہوش نہیں ہے، اس لیے چل اس باغ کے گوشے میں چلتے ہیں، اس لڑکی نے تجویز پیش کی، اور میں اٹھ گیا۔ سورج کی پہلی کرن اور وقت کی تیز رفتار کے ساتھ ساتھ شلابہ بھی ہوش میں آ گئی اور غمناک نگاہوں سے مجھے دیکھ کر بولی، آہ اوکیاس، کیا میری کسی غلطی سے سورج طلوع ہو گیا ہے؟ دن ڈھلنے میں کتنی دیر لگی ہے؟ میں نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ کیا میں اسی جگہ بیٹھ کر سورج ڈھلنے کا انتظار نہ کروں؟ میں الفیٹس کا غلام ہوں، شام میری پسند کے مطابق نہیں ہوگی۔ پھر میں کیا کروں گی؟ اس نے پوچھا۔ بھول جانے کا عمل بہتر ہے، اور پھر تقدیر کے ہاتھوں بات رہے تو زیادہ آسانیاں ہو جاتی ہیں، تو بھی اسی پر عمل کر۔ اوہ، مگر میں تجھے بھول جانے پر قادر نہیں ہوں۔ شلابہ کی آنکھوں سے سفید موتی گرنے لگے اور میں نے مسکراتی نگاہوں سے اسے دیکھا۔
میرے اور تیرے درمیان ایک شے مشترک ہے۔ وہ کیا؟ وہ منہ بسورتے ہوئے بولی، تو بھی غلام ہے اور میں بھی غلام، حالانکہ غلامی کا یہ تحفہ میں نے زندگی میں پہلی بار قبول کیا ہے، اور میں نہیں جانتا کہ غلاموں کے اطوار کیا ہوتے ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ غلاموں کا اپنے ذہنوں سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، وہ صرف آقاؤں کی جنبش ابرو پر جیتے ہیں اور اسی پر مرتے ہیں۔ ہاں، تیرا یہ خیال درست ہے، شلابہ نے روتے ہوئے جواب دیا۔ تو پھر ہماری اپنی پسند، ہماری اپنی رائے ہمارے لیے کیا حیثیت رکھتی ہے؟ ہم اپنی سوچ کو بے حقیقت کیوں نہیں جانتے؟ میں نے کہا، اور وہ غمزدہ انداز میں گردن ہلانے لگی۔ محل میں مختلف ملازمین اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ میں نے ان میں سے ایک کو روک کر ایلفیٹس کے بارے میں پوچھا۔ ہاں، وہ ناشتے کے کمرے میں گیا ہے۔ میرے لیے تو کوئی حکم نہیں ہے، میں نے پوچھا، اور خادم مسکرا دیا۔ ابھی نہیں، جب وہ کھا پی کر فارغ ہو جائے گا تب اسے دوسرے لوگ یاد آئیں گے اور وہ ان کے بارے میں بھی معلومات حاصل کرے گا۔ ہاں، اگر تم نے بھی ناشتہ نہیں کیا تو میرے ساتھ آؤ، میں تمہیں اس جگہ پہنچا دوں گا۔ نہیں، ٹھیک ہے، میں ناشتہ کر چکا ہوں، میں نے جواب دیا، اور وہ ملازم اپنے کاموں میں مصروف ہو گیا۔ ایلفیٹس کا اس طرح نظر انداز کر دینا مجھے محسوس نہیں ہوا تھا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ وہ بہت بڑا تاجر ہے، اور پروفیسر، انسان ہر دور میں یکساں ذہنیت کا حامل رہا ہے۔ اگر یہ شخص بھی نظر انداز کر دینے والوں میں سے ہے تو مجھ پر بھلا اس کا کیا اثر ہو سکتا ہے؟ میں تو خود اپنی ذات میں مگن تھا، اور مجھے بھلا کسی کی کیا پرواہ تھی؟ جس وقت چاہتا ایلفیٹس کے محل سے نکل جاتا، لیکن بہرحال یہ میرا پہلا گھر تھا، جہاں سے مجھے اہل یونان کی طرز زندگی اور موجودہ معاشرے کی روش کا صحیح اندازہ ہو سکتا تھا۔ چنانچہ میں ابھی اس جگہ کو چھوڑنا پسند نہیں کرتا تھا، اور خود کو زمین و آسمان کی گردش سے پیدا ہونے والے واقعات کے ان عجیب و غریب دھاروں پر بہنے دینا چاہتا تھا۔ چنانچہ میں محل کے مختلف گوشوں میں چکراتا رہا۔ بلا شبہ ایلفیٹس کی عظمت کا اندازہ اس مکان یا محل کے ماحول سے ہو جاتا تھا۔ چاروں طرف ملازموں کی فوجیں تھیں، بے شمار ملازم نظر آ رہے تھے، ہر شخص کسی نہ کسی کام میں مصروف تھا۔ ان میں خادمائیں بھی تھیں جو حسین چہروں والی تھیں، شاید دن کی روشنی میں ان کے لیے چھوٹے چھوٹے معمولی کاموں کے علاوہ اور کوئی کام نہیں تھا۔ البتہ رات کو ان کی اہمیت بڑھ جاتی تھی، اور شراب کے حوض کی رنگین مچھلیاں اپنی جگہ پہنچ جاتی تھیں، اور یہی ان کی تقدیر تھی۔ لیکن ادھر ادھر گھومنے والوں میں مجھے شلابہ نظر نہیں آئی، وہ میری نگاہوں سے اوجھل رہی تھی۔ پھر اس وقت میں اس حسین مکان کے سامنے والے باغ میں ایک خوبصورت اور سایہ دار درخت کے نیچے بیٹھا ہوا تھا کہ دو ملازم دوڑتے ہوئے میرے پاس آئے۔ آقا تمہیں طلب کرتے ہیں، ان میں سے ایک نے کہا، اور میں اٹھ کھڑا ہوا۔ ملازموں کے ساتھ چلتا ہوا میں مکان کے اندرونی حصے میں داخل ہو گیا، اور پھر ایک بہت بڑے کمرے کے سامنے خادم رک گئے۔ اندر چلے جاؤ، آقا تمہارا انتظار کر رہے ہیں، انہوں نے کہا، اور میں دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ زرنگار سامان تعیش وسیع و عریض کمرے کی زینت کو افزوں کر رہا تھا۔ ایک مرصع کرسی پر ایلفیٹس بڑی شان سے بیٹھا ہوا تھا، اور اس کے ارد گرد افراد مؤدبانہ انداز میں کھڑے تھے۔ ایلفیٹس نے مسکراتی نگاہوں سے مجھے دیکھا اور مجھے اپنے قریب آنے کا اشارہ کیا۔ گو میں دن کی روشنی میں تمہیں دیکھ چکا تھا، اور سورج کی شعاعیں تمہارے بدن سے منعکس ہو رہی تھیں، لیکن رات کو تمہارا حسن کچھ اور بڑھ گیا تھا۔ عجیب و غریب شخصیت کے مالک، میں ابھی تک تمہارا نام نہیں جان سکا، ایلفیٹس نے نرم اور پر اخلاق لہجے میں کہا، اور میں بھی مسکرا دیا۔ رات کی حسینہ نے مجھے اوکیاس کہا ہے، اور یہ نام مجھے بھی قبول ہے، میں نے اس نام کو پسند کر لیا ہے، چنانچہ یونان کے بڑے تو مجھے اوکیاس کے نام سے ہی پکار سکتا ہے۔ چاند کی پہلی کرن، ایلفیٹس نے کہا اور مسکرا دیا۔ میں خطاب دینے والی سے متفق ہوں، مگر تو نے میرے ذہن کو بری طرح الجھا دیا ہے۔ کیوں؟ میں نے سوال کیا۔ یہ بتا کر کہ پولیناس تجھے اپنے جہاز میں نہیں لایا تھا، اور میں نے بھی پولیناس سے یہی معلوم کیا تھا، سو جو غلام وہ اپنے ساتھ میرے لیے لایا تھا اس نے مجھے پیش کر دیے، اور تجھ سے لا علمی کا اظہار کیا۔ گویا تیرا کہا درست تھا، لیکن جو کچھ بندرگاہ پر ہوا اس کے لیے اب مجھے گورنر کے حضور تیرے ساتھ پیش ہونا ہوگا۔ تو مجھے جواب دے کہ میرے لیے کیا فیصلہ کرتا ہے۔
جو تو چاہے الفیٹس، میں نے جواب دیا۔ میں نہیں جانتا کہ خود تیری اپنی حیثیت کیا ہے، تو مجھے عجیب و غریب معلوم ہوا۔ یہاں غلاموں کی حیثیت سے تو بے مثال تھا، لیکن اب میں تجھے غلام نہیں کہہ سکتا جیسا کہ تو نے کہا۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ گورنر کے سامنے تو اپنے آپ کو میرا غلام کہنا پسند کرے گا؟ الفیٹس نے پوچھا۔ اس سے تجھے کیا فائدہ ہوگا الفیٹس؟ میں نے اسے سوال کیا۔ فائدہ؟ میری عزت، میری حیثیت بچ جاتی ہے، ورنہ دوسری صورت میں مجھے جواب دہی کرنی پڑے گی ان لوگوں کی جو ہلاک ہو گئے بندرگاہ پر۔ الفیٹس، اگر تیرا یہ خیال ہے تو میں خود کو تیرا غلام کہنے پر رضامند ہوں، میں نے جواب دیا، اور وہ وفور مسرت سے مجھے دیکھنے لگا۔ تب تو ان لوگوں میں سے ہے جو ناس پاس نہیں ہوتے اور اپنی ذات کو کچل کر دوسرے کو عزت دلا دیتے ہیں۔ جب میں نے الفیٹس کو اپنے تعاون کا پورا یقین دلا دیا تو وہ خوش خوش گورنر کے پاس جانے کے لیے تیار ہو گیا، جس نے اپنے آدمیوں کے ذریعے اسے بلوایا تھا۔ ایک حسین بھگی جس میں 6-7 گھوڑے جتے ہوئے تھے، یہ گھوڑے سونے کے زیورات سے آراستہ تھے، ہمیں لے کر چل پڑے۔ الفیٹس نے مجبوری کا اظہار کرتے ہوئے بتایا تھا کہ آقاؤں کے رتھ میں غلاموں کو بیٹھنے کے لیے یہی جگہ استعمال کرنی پڑتی ہے جو آقاؤں کے قدموں کے پاس ہوتی ہے، سو میں محسوس نہ کروں کہ اس وقت مجبوری درپیش ہے۔ پروفیسر، یونان کے اس نئے ماحول میں مزید حالات جاننے کا خواہش مند تھا، چنانچہ میں نے اسی وقت ہر وہ بات منظور کر لی تھی جو الفیٹس نے مجھ سے چاہی، اور اسی جگہ میں بیٹھ گیا جہاں غلام بیٹھتے تھے۔ یوں ہم سفر کرتے ہوئے گورنر کے خوبصورت مکان پر پہنچ گئے، اور یہاں تو ہر عمارت ہی بے نظیر تھی۔ گو گورنر کی رہائش گاہ اتنی خوبصورت نہ تھی جتنی کہ الفیٹس کی محل نما عمارت، لیکن بہر صورت یہ بھی حسین جگہ تھی، اور گورنر یہیں پر سرکاری کام کیا کرتا تھا۔ چنانچہ چند ساعت کے بعد ہم اس کے سامنے پیش ہو گئے تھے۔ گورنر ایک پستہ قامت اور کریحہ شکل کا آدمی تھا، لیکن اس کی شان و شوکت قابل دید تھی۔ وہ بڑی تمکنت اور غرور سے ایک مرصع کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ بہت سے افراد اس کے ارد گرد کھڑے تھے اور اس کے چہرے پر رعونت کے آثار تھے۔ تب اس نے گہری نگاہوں سے پہلے الفیٹس کو اور اس کے بعد پیچھے مجھے دیکھا۔ میں نے الفیٹس کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہی سینے پر دونوں ہاتھ رکھ کر گورنر کو جھک کر سلام کیا تھا، جس کا گورنر نے سر کی جنبش تک سے جواب نہیں دیا۔ بھلا غلام کے سلام کا بھی کہیں جواب دیا جاتا ہے؟ بہر صورت یہاں کا ماحول اچھی طرح میری سمجھ میں آتا جا رہا تھا۔ الفیٹس بھی گورنر کو سلام کر کے ایک طرف کھڑا ہو گیا۔ گو اس کی حیثیت معمولی نہیں، لیکن بہر صورت گورنر اس سے کم حیثیت ہونے کے باوجود حکومت کا ہرکارہ تھا، اس لیے وہ زیادہ صاحب عزت تھا۔ تب اس نے اپنی غراتی آواز میں الفیٹس کو مخاطب کیا۔ جو کچھ میرے کانوں نے سنا اور جو کچھ مجھے معلوم ہوا، کیا اس میں صداقت ہے الفیٹس؟ ہاں عالی نصب، یہ درست ہے۔ کیا یہ بھی درست ہے کہ تمہارے آدمیوں نے بندرگاہ پر موجود محافظوں کی خون ریزی کی اور ان میں سے چند کو قتل کر دیا؟ گورنر نے بھاری لہجے میں پوچھا۔ ہاں عالی نصب، یہ بھی درست ہے۔ کیا تمہیں یہ معلوم ہے الفیٹس کہ بندرگاہ کے محافظ سکوت کا اجازت نامہ رکھتے ہیں اور انہیں وہاں کے معاملات میں دخل اندازی کا پورا حق دیا جاتا ہے؟ گورنر نے سوال کیا۔ بے شک، لیکن یونان کے تاجر اس امید پر ملک کی ترقی کے لیے محنت و مشقت کرتے ہیں کہ ان کی عزت دوسروں سے ممتاز ہوگی، اور اگر بندرگاہ پر کام کرنے والے محافظ ناموس کے دشمن بن جائیں تو یونان کا قانون بھی اجازت دیتا ہے کہ اپنے ناموس کی حفاظت کی جائے، خواہ اس کے لیے کسی قسم کا اقدام کرنا ہو۔ الفیٹس نے جواب دیا۔ تیرے ناموس کو کیا خطرہ تھا الفیٹس؟ گورنر نے حقارت زدہ لہجے میں پوچھا۔ میرا غلام بار برداری کے لیے نہیں تھا۔ حکومت کو اگر بیکار لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے تو بے شک ہر شخص کا فرض ہے کہ حکومت کے ساتھ تعاون کرے۔ اس بیگار میں الفیٹس بھی بخوبی شامل ہونے کو تیار ہے، لیکن کیا کسی معمولی درجے کے محافظ کو یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ آقا کی موجودگی میں غلام کو پکڑے اور اس سے بیگار لینے لگے؟ کیا ایسا ہوا ہے؟ گورنر نے پوچھا۔ ہاں، اس خون خرابے کی بنیادی وجہ یہی تھی۔ اور اس کا کوئی گواہ ہے؟ گورنر نے پوچھا۔ وہ سب لوگ اس بات کے گواہ ہوں گے جو اس وقت بندرگاہ پر موجود تھے، الفیٹس نے کہا۔
میں ان لوگوں کو نہیں جانتا، تاہم محافظوں کے سردار نے مجھ سے جو بات کہی ہے وہ یوں ہے کہ ایک شخص ایک بوسیدہ سی کشتی میں سفر کرتا ہوا ساحل تک آیا، ایک بار بردار شراب کا پیپا لے کر سیڑھیوں پر چڑھ رہا تھا کہ سمندر میں گر پڑا اور سفر کرنے والے شخص کی کشتی ڈوب گئی اور وہ بوڑھا زندہ نہ بچ سکا، لیکن سفر کرنے والا پیپا اٹھائے ہوئے اوپر آ گیا اور اس نے وہ پیپا اس کی جگہ رکھ دیا۔ محافظوں نے یہی سمجھا کہ یہ شخص بھی بار برداروں میں شامل ہے، چنانچہ اسے رکتے دیکھ کر وہ اس تک پہنچے اور تمہارے آدمیوں نے ان کے خلاف خون ریز کارروائی شروع کر دی۔ بے شک یہ تمام گفتگو سچ ہے، لیکن میرا سوال اپنی جگہ حق بجانب ہے۔ کیا میرے غلام کا بار برداری کے لیے پکڑا جانا مناسب تھا؟ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے ایلفیٹس کہ وہ شخص تیرا غلام تو نہیں تھا؟ گورنر نے سوال کیا۔ نہیں عالی نصب، بات صرف اتنی سی ہے، اگر وہ میرا غلام نہ ہوتا تو ظاہر ہے میں ایک امن پسند انسان ہوں اور بے امنی کی ایسی کوئی کوشش نہ کرتا۔ میں نے محافظوں کو سمجھایا لیکن وہ نہ سمجھے، تب مجبوراً میرے آدمیوں نے یہ اقدام کیا تھا۔ گورنر نے اپنے مخصوص انداز میں کہا اور پھر میری جانب دیکھ کر بولا، تو آگے آئے شخص، کیا تو ایلفیٹس کا غلام ہے؟ ہاں، ایلفیٹس میرے آقا ہیں، میں نے جواب دیا، اور دربار میں مکیوں کی بھن بھناہٹ گونج اٹھی۔ تو ایلفیٹس کے پاس کب سے ہے؟ گورنر نے سوال کیا۔ عرصہ دراز سے۔ تو کیا کرتا ہے؟ میرا آقا مجھ پر مہربان ہے، چنانچہ مجھے بہت کم کام سونپے جاتے ہیں، میں نے نرم اور خوش گفتارانہ انداز میں جواب دیا، اور گورنر نے کچھ فاصلے پر کھڑے لوگوں کی جانب دیکھا اور بولا، تم میں سے کون ہے جو ایلفیٹس کے خلاف شکایت لے کر آیا ہے؟ میں ہوں عالی نصب، محافظوں کے سردار نے آگے بڑھتے ہوئے کہا۔ تم نے یہ کیسے جان لیا کہ یہ شخص بندرگاہ کا مزدور ہے؟ اس نے شراب کا پیالہ اٹھایا ہوا تھا، جس کی وجہ سے میں نے یہ سمجھا کہ یہ حکومت کا ملازم ہے۔ لیکن جب ایلفیٹس نے تمہیں بتایا کہ یہ شخص اس کا غلام ہے تو تم نے اس بات کو تسلیم کیوں نہ کیا؟ میں اس وقت موجود نہ تھا عالی نصب۔ اوہ، لیکن تم نے اپنے بیان میں یہی کہا تھا کہ تم اس وقت وہاں موجود تھے۔ ہاں عالی نصب، لیکن میں بندرگاہ پر کھڑے ہوئے جہاز سے سامان اتروانے میں مدد کر رہا تھا۔ مجھے تو اس واقعے کا اس وقت علم ہوا جب چند افراد قتل ہو چکے تھے، اور میں نے اپنی ذمہ داری سمجھ کر یہ اطلاع عالی نصب تک پہنچا دی۔ اس کا مطلب ہے جن لوگوں نے جنگ کی اور ایلفیٹس کے غلام کو پکڑنا چاہا تو زیادتی تو ان کی ہوئی، کیونکہ انہوں نے ایلفیٹس کا کہا نہ مانا، اور تاجر بہرے طور ممتاز ہوتے ہیں عام لوگوں سے، اور ان کا بڑا حق ہوتا ہے ملک و حکومت کی ترقی میں، چنانچہ انہیں مان لینا چاہیے تھا ایلفیٹس کی بات کو، اور یہ شخص تو ایلفیٹس کا غلام ہے جیسا کہ اس نے خود اقرار کر لیا، اور جو خود کسی کی غلامی میں دینے کو تیار ہو جائے اور وہ بھی گورنر کے سامنے، گویا اگر کبھی وہ انکار کرے اپنی حیثیت سے تو قانون کے مطابق اس کی گردن فوراً اتار دی جائے۔ چنانچہ تمہاری شکایت بے سود اور بیکار ہے۔ ایلفیٹس کو حق ہے اپنے غلام کی مدد کرے، اور اگر کوئی دوسرا اس پر قبضہ جمانے کی کوشش کرے تو اس سے بہتر طور پر نمٹ لے۔ چنانچہ میں تمہاری اس درخواست کو خارج کرتا ہوں۔ ایلفیٹس نے جو کچھ کیا اسے اس کا حق تھا۔ گورنر نے فیصلہ صادر کر دیا اور ایلفیٹس بے پناہ مسرور ہو گیا۔ اس نے گردن جھکا کر کہا، عالی نصب کے فیصلے ہمارے لیے خوشی کا باعث ہوتے ہیں، اور ہم نے کبھی یہ محسوس نہیں کیا کہ آپ نے اپنے منصب کی پوری تکمیل نہ کی ہو۔ سو جب بڑوں کا اجتماع ہوگا اور مجھ سے پوچھا جائے گا گورنر کے بارے میں تو اس واقعے کو میں ذہن نشین رکھوں گا۔ ایلفیٹس نے مسرور لہجے میں کہا، ہم تجھ سے ہمیشہ تعاون کے لیے تیار ہیں ایلفیٹس، گورنر نے جواب دیا، اور ایلفیٹس نے پھر گردن جھکا دی۔ اب اگر تو جانا چاہے تو تجھے اجازت ہے، گورنر پھر بولا، اور ایلفیٹس ایک بار پھر جھک کر میرے ساتھ گورنر کے دربار سے نکل آیا۔ وہ محافظ بھی باہر چلا آیا تھا جس نے ایلفیٹس کے خلاف گورنر سے شکایت کی تھی۔ تب ایلفیٹس نے مجھے رتھ میں سوار کرایا اور واپس چل پڑا، لیکن وہ بے حد مسرور تھا اور مسکرا کر مجھے دیکھتا جا رہا تھا۔ تو نے میری جو عزت افزائی کی ہے اوکیاس، میں تجھے اس کا صلہ دوں گا۔ بے شک تو اس قابل ہے کہ تجھے اپنے دوستوں میں شامل کیا جائے، لیکن میرے دوست، میری بدبختی ہے کہ دوسروں کے سامنے میں تجھے غلام رکھنے پر مجبور ہوں۔ البتہ میرے مکان میں تیری جو حیثیت ہوگی
اس سے تو خود اندازہ لگا لے گا کہ میرے دل میں تیری کیا قدر و منزلت ہے۔ تیری عزت میرے دل میں ہے اوکیاس، ایلفیٹس نے نرم لہجے میں کہا۔ میں تجھ سے مکمل طور پر مطمئن ہوں ایلفیٹس، میں نے کہا، اور پھر ہم محل پہنچ گئے۔ ایلفیٹس نے مجھے قیام کرنے کے لیے ایک بہترین جگہ مہیا کر دی اور دوسرے لوگوں کو ہدایت کر دی تھی کہ اس سونے کے غلام کو اسی مانند رکھا جائے جیسے خزانے میں کسی نایاب ہیرے کا اضافہ ہوتا ہے اور اس کی حفاظت کی جاتی ہے، اس کی خوشی اور آرام کا مکمل بندوبست کیا جائے۔ چنانچہ پروفیسر، مجھے ایلفیٹس کے محل کے ایک خوشنما گوشے میں پناہ مل گئی اور یہ گوشہ پورے محل کے حسن کی نمائندگی کرتا تھا۔ سب سے بڑی بات ایلفیٹس کی خوش ذوقی تھی۔ شام تک مجھے مختلف لوگوں سے ایلفیٹس کے محل کی بے شمار باتیں معلوم ہو گئیں۔ مجھے پتہ چل گیا کہ محل کے دور افتادہ گوشے میں اس کے اپنے اہل خاندان رہتے ہیں، لیکن انہیں اجازت نہیں ہے کہ ایلفیٹس کی رہائش گاہ کے اس حصے میں آئیں جہاں بیرونی لوگ آتے رہتے ہیں۔ اس ہدایت پر انہیں سختی سے عمل پیرا ہونے کا حکم دیا گیا تھا۔ چنانچہ اس طرف کے بہت سے افراد نے ابھی تک یہ بھی نہیں دیکھا تھا کہ اس طرف کا ماحول کیسا ہے اور یہاں کیسے کیسے لوگ آتے جاتے رہتے ہیں۔ بہرحال پروفیسر، یونان کی سرزمین پر میرے لیے ایک مخصوص مقام پیدا ہو گیا تھا اور اب میں اسی مقام کو ذہن میں رکھ کر اپنے آئندہ اقدامات کر سکتا تھا۔ پھر رات ہو گئی اور ایلفیٹس کا خصوصی بلاوا میرے لیے آ گیا۔ اس نے مجھے اپنی عیشگاہ میں طلب کیا تھا۔ ایلفیٹس کی عیشگاہ کے وہی رنگ تھے۔ یہاں شلابہ بھی موجود تھی جو مجھے دیکھ کر بڑے دلاویز انداز میں مسکرائی۔ میرے ہونٹوں پر بھی مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ آج ایلفیٹس کے نزدیک میری جگہ ذرا مختلف تھی، یعنی اس نے مجھے ان لوگوں میں شمار کر لیا تھا جو اس کے دوستوں میں تھے۔ آج چند رقاصائیں اپنے رقص کا مظاہرہ کرنے کے لیے ایلفیٹس کی خدمت میں حاضر ہوئی تھیں اور ایلفیٹس نے انہیں اس جگہ آنے کا حکم دیا تھا۔ چنانچہ بربت نما ساز لیے چند لڑکیاں منتظر بیٹھی تھیں کہ کب ایلفیٹس اشارہ کرے۔ میں اس کے نزدیک جا بیٹھا تو ایلفیٹس نے مسکراتے ہوئے کہا، تیرے اعزاز میں آج میں نے رقص کا اہتمام کیا ہے اوکیاس۔ میں ایلفیٹس کی عنایتوں کا شکر گزار ہوں، میں نے جواب دیا۔ نہیں میرے دوست، اس عنایت میں کوئی بات نہیں ہے، تو نے بھی تو میرے ساتھ دوستانہ برتاؤ کیا ہے۔ ہاں ذرا یہ تو بتا کہ تو ہے کون اور کہاں سے آیا ہے؟ کیا تیرا تعلق اسی سرزمین سے ہے یا تو کہیں دور کا رہنے والا ہے؟ میرا مطلب ہے کہ کہیں تیرا شمار ان قافلوں میں سے تو نہیں جو دور دراز کے مقامات سے آ کر یہاں آباد ہو گئے ہیں، کیونکہ تیری شخصیت میں ایک انوکھا پن ہے جس پر مجھے حیرت ہے۔ میرے کچھ ساتھیوں کا خیال ہے کہ در حقیقت تیرا تعلق کوہ اولمپس کے دیوتاؤں کی سرزمین سے ہے، اور شاید تو انہی میں سے کوئی ہے اور ہمارے درمیان آ گیا ہے۔ اگر یہ سچ ہے تو کم از کم ہمیں اپنا صحیح نام بتا کہ ہم تیری عزت اور تکریم کر سکیں۔ انوکھی بات ہے ایلفیٹس، میں نے خود کو یہاں تیرے غلاموں کی حیثیت سے مشہور کر دیا ہے اور تو دیوتاؤں کی حیثیت سے میرا احترام شروع کر دے تو کیا تیری بات غلط نہ ہو جائے گی؟ گزری ہوئی بات گزر چکی ہے میرے دوست، مسئلہ صرف گورنر کے سامنے جانے کا تھا، اور چونکہ محافظوں کا سردار اس سلسلے میں ناکام ہو گیا ہے، اس لیے اب وہ کبھی کوشش نہیں کرے گا کہ دوبارہ گورنر کے سامنے جا کر یہ بتائے کہ در حقیقت وہ کہ جس نے اپنے آپ کو غلام کہا تھا وہ دیوتا ہے۔ چنانچہ اس بات کو اب ذہن سے نکال پھینک، اب تو تیری حیثیت میرے ایک دوست کی سی ہے اور میں اسی انداز میں تجھ سے یہ سوال کر رہا ہوں، ایلفیٹس نے کہا۔ نہیں ایلفیٹس، میرا تعلق کوہ اولمپس سے نہیں ہے اور نہ ہی میں دیوتاؤں کی حیثیت رکھتا ہوں۔ میں تو ایک عام آدمی ہوں اور عام آدمیوں کی طرح تیرے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، میں نے جواب دیا۔ ایلفیٹس مسکرانے لگا، پھر بولا، بہر صورت تیری آمد سے میں بے حد خوش ہوں، لیکن تیرے اندر جو عجیب و غریب خصوصیات پائی جاتی ہیں وہ میرے لیے ہمیشہ تعجب خیز رہیں گی، اور اب میں رقص کا اہتمام کرتا ہوں۔ ایلفیٹس نے ہاتھ اٹھایا اور بربت کے تار چھڑ گئے۔ یوں شب و روز گزرتے رہے، یہاں تک کہ ایک نہ ایک دن بہت ہی کمسن حسینہ میری خلوت میں آئی۔ بلا شبہ یہ حسینہ آج تک آنے والی ساری خادماؤں سے زیادہ حسین اور نازک اندام تھی۔ اس کے انداز میں بھی پتہ نہیں چلتا تھا کہ وہ خادمہ ہے، بلکہ میری شخصیت سے وہ زہر زدہ سی تھی۔ سہمی سہمی ڈری ڈری وہ میرے پاس آئی، مجھے دیکھتی رہی اور پھر اس نے نگاہیں جھکا لیں۔ کون ہو تم؟
پروفیسر، میرے ساتھ تو عجیب حادثات ہوتے تھے۔ میں ایک خوشگوار ماحول کی تلاش میں انسانوں کی سرزمین کی جانب آتا تھا، لیکن انسانوں کی جو مختلف اشکال میرے سامنے آتیں، ان میں کوئی نہ کوئی کردار ایسا آ جاتا تھا جو مجھے خود میں الجھا لیتا، اور پھر میں اس کردار میں الجھ کر خود بھی اپنے لیے بے شمار الجھنیں خرید لیتا تھا۔ لیکن اس بار مجھے یوں لگتا تھا جیسے میری کہانی میرے پسندیدہ انداز میں آگے بڑھے گی، یعنی میرا تعلق ایک ایسے شخص سے ہو گیا تھا جو اپنے طور پر کسی الجھن کا شکار نہیں تھا، بلکہ ایک مطمئن اور خوشحال شخص تھا۔ میرا نام گلشار ہے، اس نے جواب دیا۔